حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا۔ عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا، تو بڑے لوگ بھاگے۔ بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا۔ 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے، تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا۔ کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے۔ کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آگے، پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے، حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے۔ بریدہ آ گئے اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے۔ میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے، چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ حضور نے نہ پوچھا تھا، بندہ پکڑنے آیا ہے، وہ آیا 70 بندے لے کے گرفتار کرنے، حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ، برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں۔ حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا۔ حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم۔ اسلم سلام، یہ سلامتی سے نکلے۔ اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہوں، تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں ہے، تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے۔ حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا، فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے، سہم کا معنی حصہ۔ تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ملے گا۔ تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے، میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائے کلمہ، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ مل گیا حصہ۔ حضور روٹین کی بات چیت کریں تو اللہ ہدایت عطا کر دے، روٹین کی بات چیت کریں تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے، جو غور کر کے سیکھے، ہر پریشانی آپ کی، ہر، اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، ترغیب و ترہیب دیکھیے۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولا دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا، اس نے نا پہلے حضور کے قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے، تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے گی۔ یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں، کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا اور ماڑا بندہ، اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں، تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں تو کس کو سنا رہا ہے، چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو، اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ۔ جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنے غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے، یہ تو نے کیسی بات کر دی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں، کہتے ہیں لب کھلے ہیں آنکھیں بند ہیں اور میری جھولی پھیلی ہے، میری جھولی، پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے کہ آپ سوچتے ہیں۔ کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، یہ بریلی کے امام شعر نہیں لکھتے، ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے بات کرنے کا۔ کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، حضور کچھ آیا بھی ہے، اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے۔ اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے، کہتے ہیں لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے، اور خالی بھیک نہیں ملی، مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے، یعنی وہاں سے لینے کا، بھیک لینے کا مزہ بھی، خود بھیک دیں خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ یہ تو شعر ہے نا، تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں، تو دیسی بندے بھی بڑی بات ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے۔ میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے، وہ دھکے دے رہے ہیں، یلا جی نکل، اس کو دھکے دے رہے ہیں،
تو बाबा मेरे आगे आगे, बाबा उसे क्या कहता, कहता तेरी खैर हो पहरेदारा, रोजे दी जाली चुम लैन दे। एक दफा नहीं 2-4 दफा बाबा जी ने कहा। तो कई दफा हम किसी को मसला तो बताते हैं, लेकिन वो बंदा तो ज़ौक़ में होता है ना, और वो जो मसला बताता है वो निराला होता है। वो बाहर निकल के ना, तो मैंने बाबा जी से कहा, मैं कहा तुसीं 10 सारी शेर पढ़िया पंजाबी दा, उनको तो तुहाडी समझ लगदी सी, वो तो अरबी है। तो बाबा जी मेरे थपकी देख ना यहाँ कंधे पे, कहते पुत्र मैनू भी पता है, मैनू भी पता है, उन्होंने नहीं समझ लगती, मैं तो अपना रांझा पे राजी करता सा, मैनू भी पता, तेरी खैर हो पहरेदारा रोजे दी जाली। आप यकीन करें कि जो रांझा राजी करने वाले हैं, इनकी भी क्या ही बात है। रोजे दे दुआले ने गुलामां दियां टोलियां, वो देखो एक पे सुनदा करोड़ां दियां बोलियां। ऊंट आया, आकर उसने पहले कदम चूमे, कान में कुछ कहा। हुजूर ने फरमाया तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो जैसे तू कहता है वैसे हो जाएगा, और अगर तू झूठा है तो फिर तुझे तेरे झूठ की सजा भी मिलेगी। थोड़ी देर गुजरी तो हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कुछ लोग दौड़े दौड़े आए, अर्ज करने लगे हुजूर ये हमारा ऊंट भाग आया है और 3 दिन से भागा है, मिल नहीं रहा। हुजूर फरमाने लगे ये तो तुम्हारी शिकायत कर रहा है, ये तो कह रहा है या रसूल अल्लाह मैंने गर्मी सर्दी में इनकी खिदमत की, और जब मैं बूढ़ा हो गया तो इन्होंने मुझे अफजाइश नस्ल के लिए रख लिया, मेरी नस्ल से इनके कितने ऊंट पैदा हुए, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे काट के ज़िबा करके खाना चाहते हैं। उसने कान में कहा, हुजूर ने तर्जुमा करके बताया। करीम रसूल फरमाने लगे बोलो तुम क्या कहते हो, कहने लगे सोनिया जी जिसने जो आपको बताया ना बिल्कुल ही सच बताया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस अर्ज कर रहा हूं, हुजूर बिल्कुल ऐसे ही है, गर्मी सर्दी में इसने काम किया, फिर हमने इससे बड़े अफजाइश नस्ल का काम लिया, हुजूर ज़िबा करना चाहते हैं। तो नबी पाक फरमाने लगे इतनी जो खिदमत करे उसका सिला फिर छुरी है, फिर तुम अच्छा सिला दे रहे हो। कहने लगे हुजूर हम कुछ नहीं कहते, ज़िबा भी नहीं करते, आप इसको दे दें। हुजूर फरमाने लगे अब नहीं मैं तुम पे एतमाद करता, इस तरह करो मेरे हाथ बेच दो। 100 दिनार का मेरे नबी पाक ने ऊँट खरीद लिया। हुजूर ने ना ऊँट को तबकी दी, फरमाया जा तू आज़ाद है। ऊँट ने ना पता नहीं क्या बातें की, एक बात की तो हुजूर ने फरमाया आमीन, दूसरी की तो कहा आमीन, तीसरी की दुआ की तो कहा आमीन, चौथी बात ऊँट ने की तो नबी पाक रो पड़े। ऊँट चला गया। सहाबा कहते हैं अर्ज़ की या रसूलल्लाह ऊँट ने क्या कहा है, तो हुजूर फरमाने लगे उसने पहली दफ़ा ये कहा है कि या रसूलल्लाह अल्लाह आपको मेरी तरफ से, इस्लाम की तरफ के और कुरान की तरफ से बेहतरीन सिला अता करे। तो मैंने कहा आमीन, और फिर उसने कहा दूसरी दुआ दी, ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपने आज मेरा खौफ दूर किया है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी उम्मत से क़यामत का खौफ दूर करे। और मैंने कहा आमीन। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फिर उसने तीसरी दुआ की, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस तरह आज आपने मेरा खून बचाया है, सुनिया मेरी दुआ है रब तेरी उम्मत का खून महफूज करे। तो मैंने कहा आमीन। हुजूर फरमाते हैं फिर उसने चौथी दुआ की, या रसूलल्लाह मेरी दुआ है आपकी उम्मत लड़े ना, जंगो जिदाल ना करे, आपस में गले ना काटे। तो हुजूर फरमाते हैं मैंने आमीन भी कहा और मैं रो भी पड़ा, इसलिए कि ये दुआ मैंने अपने रब करीम से मांगी थी कि ए अल्लाह मेरे उम्मती लड़े नहीं, आपस में लड़े नहीं। और यारो बच्चे लड़ते हैं, बच्चे लड़ते हैं तो क्या बाप खुश होता है, वो तो परेशान होता है, रोता है मेरी उम्मत लड़े ना। तो मेरे रब करीम ने फरमाया महबूब ये दुआ मुझसे ना मांगिए, ये खुदा की हिकमत का तकाजा है, ये लड़ेंगे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब लड़ाई की बात की तो मैंने फिर उस वक़्त मैं आबदीदा हो गया, मैं रो पड़ा। ये नाजुक मसला है, तकलीफ वाला है कि ये लड़ेंगे, कुछ लोग फिरके बना लेंगे, अलग अकीदे घड़ लेंगे और सच्चे सुच्चे मुसलमानों से लड़ेंगे। मेरे भाई याद रख लें कि रसूल पाक तो जानवर अंधेरे में डूब जाए तो निकाल देते हैं, तो उम्मती क्यों कहीं और रोशनी तलाश करता फिरता है। वो रोज कहे कि माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का खौफ दूर करते, हर एक की परेशानी दूर करते, हर एक को हुजूर नवाजते, हर एक पर करम नवाजी। हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक आराबी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और उसने बार बार सवाल किया, बार बार हुजूर से सवाल करने लगा। सरकार की आदत थी कि जब आपकी तबीयत मुबारक, मिजाज मुबारक बड़ा ठंडा होता था तो आप सवालों के जवाब देते, और जब कोई सवाल का जवाब ना देना चाहते तो खामोश हो जाते। लेकिन उसने बार बार इसरार किया ना। ये मजमू ज़वाइद में हदीस मौजूद है, रावी है मौला अली शेर खुदा। देखें हुजूर का नूर देने का शौक कितना है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब उस एराबी ने बार बार सवाल किया ना तो फिर हुजूर खुद फरमाने लगे चल फिर मांग, तू क्या मांगता है। मौला अली फरमाते हमें बड़ा रश्क आया, हमें बड़ा नाज आया। हमने कहा क्या बात है। हुजूर ने फरमाया मांग, क्या मांगता है। अब ये नबी पाक से जन्नत मांगेगा और दुनिया में बैठे बैठे अपने लिए जन्नत की टिकट बुक करा लेगा, अपने लिए ये जन्नत के अंदर बेहतरीन महल अपने लिए अलाट करा लेगा। लेकिन बड़ा ही बोला था,
میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا ہیں جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا۔ یہ تو بات کسی شیخ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے۔ تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالیں، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا۔ یہاں کیا انداز ہے، عام دام برسرے، مطلب مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا، یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی، اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے، گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے، فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے۔ حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے۔ تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے۔ تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے۔ حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے۔ کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا۔ پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی۔ یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے، جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں۔ یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے۔ یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا، تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہے تابوت حضرت یوسف کا، تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے، تو آپ نے فرمایا بتا دے۔ کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں میں جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے۔ کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی۔ فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو، اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ۔ تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسل ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ۔ تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتا تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتا؟ تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی۔ جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا۔ آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں دے دیں گے۔ حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا، پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا، اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے۔ حضور فرمانے لگے او بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ، کجاوا، خرچہ؟ اور کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا۔ میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں، حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے، آؤ آؤ مانگ لو، اب تنگی داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ ہے، آج وہ مائل بات آ، اور بھی کچھ مانگ، نہ بحث میں الجھ آ، طلب کر مانگ۔ مانگا پھر بریلی کے امام نے، کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، مہربانی کریں یا رسول اللہ ایک تجلی، ایک مہربانی کر دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے، وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو، میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ، اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے، بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے، غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا۔ یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے، یہ اندھیرا دور کیا ہے۔ تو یہ جو غربت ہے نا اس کا بھی ایک اندھیرا ہے، اور یہ غریب مایوس پیچھے پیچھے
ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست. بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے, اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے, پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں, اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے, یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری, اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز, اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں, وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف, چیف جسٹس, وہ بہت بڑا, اور اس کا ایک چھاپڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں, کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا گلی سے گزرا, اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے, اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا, جپا ڈالا. تو اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا, وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا, صدر نے تو آنا ہی تھا, لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے. اکٹھے کھیلتے رہے. اب آپ, میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں, اس حدیث کو اب آپ سنیں. اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے, غریب آدمی تھا, تھوڑی سی ترکاریاں, تھوڑے سے پھل, تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا. چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ, ریڑھی والا. وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا اور لا کے نہ مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا, اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے. اور حضور پتہ کیا فرماتے, یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے. نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے, میں اس کا شہری ہوں. حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا, یہ میرا پرنڈو ہے, میں اس کا شہری ہوں. حضور اس سے باتیں کرتے. صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے. ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا, ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا, لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا, چھابڑی والا تھا, ریڑھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے, تو وہ دکان پہ کھڑا ہے, اپنی چیزیں بیچ رہا ہے, شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے, یہ مولوی صاحب نہیں کرتے, یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں. سنو میرے یارو, یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا, یہ رنگ ہے فقیر کو, غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے, تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا, چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی اسٹاف کی, میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی, میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں, میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں. وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ, تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے. نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں. او غریبو, تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا. چپ کے حضور گئے. وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے, چھابڑی والا ہے, ریڑھی والا ہے, ریڑھی والا. اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں, وہاں پہنچا دیتے, اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئی. او بھائی کیا انداز ہے. میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ, یہ سجن کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے. جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا, مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے. آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں. آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے, تو یہ چھپی ہوئی نہیں, آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے. حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا پہچان بھلا میں کون ہوں. نہیں اپنی بولی چ گل کرنے. حضور فرمایا بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں, او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتا, قربان جائیں. حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں. اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا, کہنے لگا سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو نہیں مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے. حضور خوشبو بتا رہی ہے, میرے رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی, یار سے شغل کر, ایک اور خوش طبی کی نبی پاک. رنگ کالا, غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے. قربان جاؤں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے, خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے, کوئی خریدے گا. نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا, خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا, کوئی خریدے گا. حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے, مسکرا رہے تھے, لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے. نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا, صرف چہرہ, رو کے کہنے لگا سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا,
ये तो तू बंदा नवाज है, तो करम फरमाता है, मुझे तो नेड़े कोई नहीं बिठाता, मेरा ना रूप है, ना रंग है, ना शक्ल है, ना कोई और मेरे पास खूबी, मुझे कौन खरीदेगा? लोग तो मुलाजम भी रखते हैं, तो पढ़े लिखे और सियाने रखते हैं, मुझे कौन खरीदेगा? अब इस बात पर जब लोग रोए तो मेरे नबी पाक ने यूं पकड़ा, वो कहते नहीं मैं तेरा सज्जन हूं, तेनू कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने यूं कंधा पकड़ा और उसका रुख फेरा और फिर सीने से लगा, फरमाया चुप कर, ये तूने क्या कहा कि मुझे कौन खरीदेगा? फरमाया तू रब रसूल से प्यार करता है, बंदों की नजर में तेरी कदर हो ना हो, मेरे रब की नजर में तेरी बड़ी कीमत है, बड़ी कदर और कीमत है, बड़ी जब तक बिके न थे कोई पूछना न था, तूने तो खरीद कर हमें अनमोल ही कर दिया, तूने तो खरीद कर हमें, मैं सही कहता हूं, तूने तो खरीद कर हमें, तूने तो खरीद कर हमें। लाइनों में लोग खड़े हैं फूल लेके, गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं, गाड़ियां चूम रहे हैं, मेरे संगियों के हाथ चूम रहे हैं। कभी पलट के देखता हूं तो सोचता हूं मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ऐ मैनू महल चढ़ाया जी सांझा, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया।